اب اس غصے کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ بھائی دیکھیے، غصے کے اظہار کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک ہوتا ہے نگیٹو اور ایک ہوتا ہے پازیٹو۔ نگیٹو طریقہ یہ ہے کہ بھائی ٹائر جلا لو روڈ بند کر کے، ہے نا، جھنڈے جلا لو ملکوں کے۔ نگیٹو طریقہ یہ ہے کہ کوئی گالیاں دے کر کے نعرے لگا لو، یہ ہوتا ہے، یہ ہمارے یہاں پر یہی ہوا نا، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ سالوں میں آزاد میدان میں اسی طرح کے معاملات پیش آئے، گالیاں دے رہے ہیں لوگ بے تحاشا، جھنڈے جلا رہے ہیں، اور کیا وہ جوتے کا ہار پہنا دے رہے ہیں، اور کیا پتلے بنا کر کے اس پہ چپل مار رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں، ٹائر جلا دے رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں۔ اس سے تو کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ یہ ہے غصے کا نگیٹو اظہار۔ غصے کا پازیٹو اظہار کرنا پڑے گا۔ پازیٹو اظہار کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، غصہ آیا، تو اس غصے کو، اس کو پازیٹو طریقے سے اس غصے کا استعمال کرو۔ اور وہ کیا ہے پازیٹو طریقہ؟ نبی کی سیرت پڑھ کر کے گستاخی کرنے والے کو جواب دینا۔ اب یہ تو بہت مشکل کام ہو گیا۔ ہاں بھائی، کہیں پہ پروگرام میں چلا، میں نہیں کہہ رہا کہ احتجاجات نہیں ہونے چاہیے، احتجاجات ایک سیکولر ملک میں، ڈیموکریٹک ملک میں جتنا ہم حکومت کے سامنے اپنے احتجاجات کے ذریعے سے اپنا غصے کا اظہار کر سکتے ہوں، ایک حد میں رہ کر کے پرامن طریقے سے ہم کو کرنا چاہیے۔ لیکن اصل غصہ کیسے نکلنا چاہیے؟ بھائی نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، کسی نے اللہ کے نبی کا کارٹون بنا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی، آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ سیرت کا علم ہونا چاہیے۔ سیرت کے علم کی روشنی میں، ہاں، سیرت کی کتاب پڑھ کر کے اس کو جواب دیں آپ کہ ہمارے نبی الحمدللہ دہشت گرد نہیں تھے، اللہ کے نبی نے زندگی میں جو جنگیں لڑیں ان جنگوں کے پیچھے یہ حکمتیں تھیں، یہ مقاصد تھے، ان جنگوں سے کیسے امن قائم ہوا، کون کون سی اصلاحات ہوئیں۔ اب اس کے لیے تو پڑھنا پڑے گا، یہ تو میں نے مشکل کام بتا دیا ہے نا۔ 2 گھنٹے کے لیے ریلی میں جا کر کے گالی دے کر کے جھنڈے جلا کر کے ٹائر جلا کر کے آ جانا آسان کام تھا، پر یہ تو مشکل کام ہو گیا۔ اب تو سیرت پڑھنی پڑے گی، سیرت سیکھنی پڑے گی، اس کے پیغام کو عام کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ اللہ کے نبی کے سپاہی ہیں اور اللہ کے نبی کے سپاہی بننا چاہتے ہیں نا، نبی کا سپاہی بننا ہے نا انشاءاللہ۔ بھائی دیکھیے، ایک تو نبی کے سپاہی اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کا دفاع کیا، بدر میں، احد میں، تبوک میں، خندق میں، ہے نا، تلواریں لے کر کے، تیر لے کے، کمان لے کر کے، بھالے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ اب وہ تو ہم نہیں کر سکتے، ہے نا، جو فزیکل جنگیں ہو رہی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اب تو وہ اللہ کے نبی وفات پا گئے، وہ دور ختم ہو چکا۔ اب ہم بدر میں، احد میں، تبوک میں اور خندق میں، فتح مکہ میں شرکت نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک جنگ ابھی بھی اللہ کے نبی کے خلاف ہو رہی ہے، انٹیلیکچوئل جنگ، علمی جنگ۔ ہاں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، فلمیں بنائی جا رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بگاڑنے کے لیے۔ سیرت کی جو روایتیں ہیں یا جو کہیں سنی باتیں ہیں ان کو بگاڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ جو ہے وہ بگاڑی جا رہی ہے۔ اب اس میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی آپ کو بننا ہے تو اس وقت اس کا ہتھیار کیا ہے؟ اس علمی جنگ کا، فکری جنگ کا ہتھیار ہے علم، مطالعہ۔ آپ کے پاس علم ہونا چاہیے سیرت کا، آپ کے پاس مطالعہ ہونا چاہیے سیرت کا، اور اتنا علم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی گستاخی اللہ کے نبی کی شان میں ہوتی ہے، کوئی اعتراض اللہ کے نبی کی شخصیت پر ہوتا ہے جس سے اللہ کے نبی کی عزت داغدار ہو رہی ہے، آپ علم کے ہتھیار سے اس کا جواب دیں۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے پڑھنا پڑے گا، نبی کی سیرت پڑھنی پڑے گی، سیرت کے دروس میں شریک ہونا پڑے گا، سیرت کو سیکھنا پڑے گا۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ بھائی ہم نبی سے محبت کا اظہار بہت کرتے ہیں، لیکن جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے نبھانے ہوتے ہیں وہاں محبت نکل جاتی ہے ہماری۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ محبت ہے آپ کو، لیکن محبت قربانیاں مانگتی ہے، محبت وقت مانگتی ہے۔ نبی سے محبت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کے لیے تیار۔ بھئی جان دینے سے پہلے نبی کو جانو تو صحیح، جاننے کے لیے نہیں تیار ہیں۔ کتنا جانتے ہیں آپ اللہ کے نبی کو؟ ہاں، آپ صرف احتساب کریں۔ الرحیق المختوم چھوٹی سی ایک سیرت کی کتاب ہے، چھوٹی میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ سیرت کا مواد بہت بڑا ہے، تو جتنا بڑا مواد ہے اس کے حساب سے الرحیق المختوم بہت چھوٹی سی ایک کتاب ہے۔ ہم میں سے زندگی میں کتنے لوگوں نے ایک مرتبہ کم سے کم یہ کتاب پڑھی ہو؟ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں، اپنا خود احتساب کریں، کتنا آپ نبی کی سیرت جانتے ہیں؟ ہاں، کوئی بدبخت اگر کھڑے ہو کر کے کہہ دے کہ تمہارے نبی شہوت پرست تھے، انہوں نے اتنی شادیاں کی تھیں، کیا آپ کھڑے ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی جو وجوہات تھی، اس کے پیچھے جو حکمتیں تھیں، آپ بیان کر سکتے ہیں؟ ہاں، نہیں بیان کر سکتے، ہم میں سے بیشتر لوگ نہیں بیان کر سکتے، غصہ ہو جائیں گے۔ پر یہ غصہ کس کام کا ہے؟ اگر آپ علم کی روشنی میں، آپ فکر کی روشنی میں یہ جواب نہیں دے سکتے تو آپ کو غصہ کس کام کا ہے؟ تو غصہ آنا چاہیے، پر اس غصے کا ہم کو پازیٹیو استعمال کرنا ہے۔
پازیٹو استعمال کیسے ہے؟ اس کا مثبت استعمال یہ ہے کہ وہ جو غصہ ہے نا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے ہتھیار بنائیے کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ غصہ آئے گا انشاءاللہ اور آنا چاہیے. دوسرا کیا ہے؟ اس غصے کا درست استعمال ہم کو کیسے کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر کے آپ کے دفاع کر کے، ہے نا. یہ اللہ کے نبی کا دفاع ہے، یہ اللہ کے نبی کی نصرت ہے، یہ اللہ کے نبی کی مدد ہے. اور اللہ کے نبی کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے، نبی کے ہم پر بہت سارے حقوق ہیں، ہے نا. ہمارے ذمے نبی کے بہت سارے حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر ہونے والے حملوں کو روکا جائے.